أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق اللہ العظیم. ترجمہ یہ ہے، توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے وہ تو ان ہی کی ہے جو جہالت سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر قریب ہی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں، سو ایسوں پر تو خدا تعالیٰ توجہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، حکمت والے ہیں. اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت ہی آ کھڑی ہوئی تو کہنے لگا میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جن کو حالت کفر پر موت آ جاتی ہے، ان لوگوں کے لیے ہم نے ایک دردناک سزا تیار کر رکھی ہے. تو پچھلی آیت میں توبہ کا آخر میں ذکر آیا تھا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا. تو پھر ان آیات میں بھی توبہ کے متعلق کچھ تفصیل ہے، لیکن توبہ کس کو کہتے ہیں اس کا مفہوم و معنی سمجھنا چاہیے. تاب یتوب توبتاً، اس کا اصل لغوی معنی تو ہوتا ہے واپس آنا، لوٹنا، یعنی جس جگہ پہلے تھا اس کو چھوڑ کے چلا گیا پھر وہاں پلٹ کر آ جانا، یہ لغوی معنی ہے. لیکن انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ کے حضور سے وہ دور چلا جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ پھر اللہ کے سامنے واپس آئے. تو گویا گناہ کر کے اللہ سے بعید ہو گیا، اب واپس آ کے اللہ کا قرب حاصل کرے، تو یہ توبہ ہوئی. تو اس کی صورت یہی ہے کہ اپنے گناہ کا اقرار کرے، اپنے غلط کام پر پچھتائے اور نادم ہو، اور دل سے وعدہ کرے کہ پھر ایسی خطا نہ کروں گا. یہ ہے توبہ کی حقیقت. باقی لوگ لفظ سے کہتے ہیں توبہ توبہ، کانوں پر بھی ہاتھ رکھتے ہیں کہ یا اللہ میری توبہ، ہاں، لیکن وہ زبانی توبہ ہوتی ہے. اس توبہ سے تو توبہ بھی توبہ کرتی ہے، ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بے وقعت ہے بالکل. اصل میں شریعت کے اندر توبہ جو ہے وہ 4 چیزوں کا جمع کرنے کا نام ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ کو برا سمجھ کے چھوڑنا. دوسری اصل چیز جو ہے وہ ہے ندامت، جیسے حدیث میں آتا ہے التوبۃ الندم. تو بہرحال اگر غلطی ہو گئی تو اس پر انسان کو پوری ندامت ہو. اور ظاہر بات ہے ندامت جو ہے اپنی اختیاری نہیں ہوتی، جی یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. ورنہ جو بار بار گناہ کر کر کے پھر گناہ اس کو ہلکا لگتا ہے، گناہ کرنے سے اس کو نہ کوئی شرمندہ ہوتا ہے، نہ کوئی حیا آتا ہے، نہ کوئی ندامت ہوتی ہے، حالانکہ رکن اعظم توبہ کا یہی ندامت ہے. تو بہرحال دوسری چیز ہے پریشانی، ندامت، اپنے آپ کو کوسے اور پچھتائے ہائے مجھ سے کیا ہو گیا. اور پھر آئندہ کے لیے کیا ہے پختہ ارادہ کرے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. گویا یوں کہے واللہ لا اعود الیہ ابدا، میں کبھی اسی کی طرف نہیں لوٹوں گا. تو یہ کرے. اور یہ 3 چیزیں ہو گئیں. البتہ تدارک معافات یہ چوتھی چیز ہے، یعنی جو چیزیں رہ گئیں، حقوق رہ گئے، مثلا حقوق اللہ میں سے یا حقوق العباد میں سے، تو ان کو ادا کرنا ہے. اب ظاہر بات ہے حق عبد جو ہے اس کو ادا کرنا، مثلا اس کا مال کسی کا ضائع کیا، کسی کی چوری کی، یا ویسے ہڑپ کر گیا یا کھا گیا،
یہ قرضہ تھا نہیں دیتا تو وہ ادا کرے، اگر کسی کی چوری ڈاکہ کیے تو وہ بھی ادا کرے، اور اگر کسی پر کوئی زیادتی ظلم کیا ہے جی یا غیبت کی ہے تو اس سے بخشوائے جا کر، اسی دنیا میں جا کر بخشوا کر آئے جی، آخرت میں تو کس نے چھوڑنا ہے، پھر تو وہاں تھوڑے لوگ بخشیں گے، وہ تو نیکیاں لیں گے، اس لیے یہاں ہی فارغ ذمہ ہو جانا چاہیے۔ اور باقی رہ گیا حقوق اللہ، تو وہ اللہ کے فرائض ہیں جی، تو جن کا تدارک ممکن ہے اور جس کی قضا مشروع ہے ان کو کر لے۔ مثلا کسی نے نمازیں چھوڑی ہوئی تھیں، پہلے نمازی نہیں تھا، اب اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو اب صاحب کا شمار کرے نمازیں، بلوغت کے زمانے سے لے کر آج تک میری کتنی نمازیں رہ گئی ہوں گی، کوشش کرے، اگر پورا اندازہ نہیں بنتا تو اپنی طرف سے اندازہ لگائے، بہرحال جتنا سمجھتا ہے کہ زیادہ زیادہ اتنی ہوں گی تو پڑھنا شروع کر دے۔ اگر مسلسل نہیں کر سکتا جی تو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لیا کرے، تو اس طریقے سے ایسا 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 کیا ہے وہ پوری ہو جائیں گی۔ اگر سمجھتا ہے کہ میری عمر شاید ختم ہو جائے پہلے ہی جی، مثلا کمزور ہے، بوڑھا ہے، تو میں تو پوری نہیں کر پاؤں گا، اتنی زیادہ پہلے زندگی جو ہے بے نمازی رہا ہے، تو وہ وصیت لکھ دے بیٹوں کو کہ میں نے نمازیں آج سے شروع کر دی ہیں، میری اتنی قضا نمازیں ہیں ٹوٹل، تو اگر میری پوری ہو گئی تو فبہا، ورنہ میری طرف سے فدیہ ادا کر دینا، تو پھر ظاہر بات ہے اس کی طرف سے فدیہ ادا ہو سکتا ہے۔ اس طرح روزے ہیں، روزے رہ گئے تھے کئی سال نہیں رکھے فرض ہونے کے بعد، تو بہرحال جو چیزیں ادا ہو سکتی ہیں جن کی قضا مشروع ہے وہ تو کرے، لیکن جو حقوق اللہ ایسے ہیں جو اب نہیں ہیں، مثلا ایسے گناہ کرتا رہا ہے جس کے تدارک اب ممکن نہیں ہے، تو بس توبہ کرنے سے، اللہ سے معافی مانگنے سے وہ کیا ہے معاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک توبہ کا قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے جی ان لوگوں کے لیے جو گناہ کا کام کریں جہالت سے۔ یہاں جہالت سے مراد نادانی، بے وقوفی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جہالت کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل پتہ ہی نہیں ہے جی، پتہ نہ ہو یا ہو لیکن پھر بھی کیا ہے وہ گناہ کر رہا ہے، تو یہ بھی در حقیقت جہالت ہی ہے، کیونکہ جو بھی گناہ کرتا ہے وہ جاہل ہے۔ تو اس بنا پر اگر صحیح اس کو علم ہوتا تو کبھی گناہ کا ارتکاب نہ کرتا۔ تو یہی تفسیر صحابہ کرام سے منقول ہے کہ جہالت سے مراد کیا ہے، یعنی حماقت، نادانی۔ تو باقی یہ توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے نہیں ہے، حقیقتاً اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے ہیں۔ ثم یتوبون من قریب، پھر وہ سب توبہ کر لے جلدی سے جی تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو باقی من قریب سے مراد یہ ہے کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے توبہ ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، فرمایا ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائیں گے جی، تو یہ شرائط پورے کر لیں جی توبہ کا طریقہ بھی صحیح سیکھ لیا، اور پھر توبہ کی شرائط بھی یہی ہے کہ توبہ جلدی کریں، کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، تو اس آیت میں جن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتے رہیں، موت آنے لگے تو کہنے لگے میں توبہ کرتا ہوں۔ تو بہرحال کہ مثلا وہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور اس سے بالکل باز نہیں آتے، نہ انہیں گناہ پر کوئی ندامت ہوتی ہے، اور نہ وہ کسی کی تنبیہ سے متنبہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب موت نظر آنے لگتی ہے، روح نکل کر حلق میں آ جاتی ہے، پھر کہتا ہے جی انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں، تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں، اور نہ اس وقت کا ایمان قبول ہے۔ چنانچہ فرعون نے بھی جب غرق ہونے لگا تھا جی تو کہنے لگا آمنت برب ہارون و موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا الآن وقد عصیت قبل، اب مانتا ہے، پہلے نافرمانیاں کرتا رہا ہے جی، تو اس وجہ سے اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ باقی موت سامنے آنے کا مطلب کیا ہے، تو محققین نے جو تحقیق لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ موت کے قریب ہونے کی دو حالتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان یعنی بیمار ہو گیا، نحیف کمزور ہو گیا، عاجز ہو گیا، اور بیماری ایسی لگ گئی کہ ڈاکٹروں نے جو ہے لا علاج کر دیا جی، وہ کہتے ہیں اب تیرے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، بس تیری اب موت ہی قریب آ گئی ہے۔ تو
موت کا انتظار کرو. لا علاج کر دیتے ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے مریض کہ اب میری موت ہی آنی اور کچھ نہیں ہوتا. لیکن فی الحال اس کے اگلے جہان کے احوال جو ہے وہ کیا ہے دوسرے عالم کے وہ بھی نظر نہیں آئے, فرشتے بھی نظر نہیں آئے, کوئی عذاب راحت بھی نظر نہیں آئی جی. تو اگر کافر ہے تو عذاب بھی نظر آنا ہے. تو بہرحال اس حالت میں تو کافر اگر مسلمان ہو جاتا ہے یا کوئی گناہ گار توبہ کرتا ہے تو یہ انشاءاللہ قبول ہوگی, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بندے کی دعا جو ہے نا توبہ جو اتنے تک قبول ہے ما لم یغرغر کے لفظات, جب تک غرغرہ نہ آ جائے. غرغرہ یہی ہوتا ہے حلق تک روح آ جاتی ہے, جیسے موت کے وقت ہوتے خاص آواز ہوتی ہے میت کے مرنے والے کی جو ابھی موت مستاری ہونے والی اس پر. تو بہرحال یہ حالت ایسی ہے کہ اس میں توبہ قبول ہو جاتی ہے. اگر کافر تھا ابھی ایمان لے آتا ہے تو ایمان بھی قبول ہوگا. لیکن دوسری حالت ہے کہ عالم برزخ کے احوال ہی اس کو نظر آنے لگیں اور روح بدن سے نکل کر حلق تک پہنچ جائے, غرغرہ کی حالت شروع ہو جائے اور فرشتوں کو دیکھ لے یا اس طرح عذاب نظر آنے لگے, تو اس صورت میں ظاہر بات ہے آپ کافر کا ایمان بھی کیا ہے منع قرار کرے بھی صحیح پھر بھی قبول نہیں, اور نہ کوئی گناہوں کی توبہ قبول ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اصل میں فرمایا کہ گناہوں پر اقدام کے 3 درجے ہوتے ہیں. پہلا یہ کہ گناہ کا کبھی ارتکاب ہی نہ ہو, یہ تو فرشتوں کی عادت ہے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے, وہ معصوم ہے. دوسرے یہ کہ گناہوں پر اقدام کرے پھر ان پر اصرار جاری رہے, کبھی اس کو ندامت نہ ہو, کبھی چھوڑنے کا خیال بھی نہ آئے, تو یہ درجہ تو شیاطین کا ہے. یہ دونوں جی اعلیٰ درجے, ایک نیکوں کا اور ایک بروں کا. تیسرا اور درمیانی درجہ جو ہے مقام ہے عام اولاد آدم کا کہ گناہ سرزد ہوا تو فوراً اس پر ندامت ہو اور آئندہ اس کے ترک کا پختہ عزم ہو. اس سے معلوم ہوا کہ گناہ سرزد ہونے کے بعد توبہ نہ کرنا اور اس پر اصرار جاری رکھنا یہ خالص شیاطین کا کام ہے, جو آج کل اکثریت اسی میں مبتلا ہے کہ گناہ کرتے جا رہے ہیں, پرواہ بھی نہیں, لاپرواہ ہیں. تو یہ حقیقتاً شیاطین کی صفت ہے. اس وجہ سے یہ طریقہ بہت ہی برا ہے اور اس سے توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بھی حکم بھی دیا ہے, تو اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, تو لہذا توبہ کرنا فرض ہے. تو انسان کوشش کرے اسی زندگی میں ہی توبہ کر کے اپنے آپ کو بخشوا لے, آگے بڑا مشکل مقام آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی صحیح حقیقت نصیب فرمائیں اور اپنے گناہوں پر سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائیں, اور ہماری توبہ کو اپنی رحمت سے قبول فرما کر ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.